السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اپنے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پہلے تو میں بات کروں گا کہ ہم لوگ ایز اے معاشرہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ ہم لوگ ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی جو ساری دنیا میں ایک مثال بنتے ہیں کہ پاکستانی جب ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ابھی سعودی گورنمنٹ نے 2 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ جو لوگ اقامہ ہولڈر ہیں اور پاکستان میں چھٹی گئے ہوئے ہیں وہ جس طرح بھی ٹکٹ لے کے واپس آ جائیں۔ اس چیز کا فائدہ ہماری بے حس قوم نے اٹھایا اور ان ایجنٹوں نے اٹھایا جن کو پتہ تھا کہ لوگوں نے جانا ہے اور کسی بھی صورت میں جانا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اتنی بے حسی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ مطلب آپ لوگ کسی کی مجبوری کا اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اب 40-50 ہزار روپے کی ٹکٹ آپ لوگ 70,000، 80,000، 90,000، 1,00,000، 1,70,000 تک لوگ ٹکٹیں لے کے آئے ہیں۔ میرے جاننے والے، مجھے ایک بندے نے ٹکٹ دکھائی، اس نے کہا دیکھو یار 1,70,000 کی اسلام آباد سے جدہ کی ٹکٹ ملی۔ تو ہم لوگ کیوں اپنا احتساب نہیں کرتے؟ ہم لوگ کتنے بے حس ہو جاتے ہیں جب اپنوں کی، جب ساروں کی ضرورت ہوتی ہے، مل جل کے کسی وبا سے، کسی چیز سے نمٹنے کے لیے جب مل جل کے کام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تب ہمارے وہاں پہ موجود کچھ مافیا لوگ، کچھ اس طرح لوگ، وہ اپنی بچت کی خاطر، اپنے چند پیسوں کی خاطر، اپنے اولاد کو حرام کھانے کی خاطر، میں یہ بھی کہتا ہوں حرام کھانے کی خاطر وہ لوگ یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی ایجنٹ ایسا ہوتا جو کہتا، جو مطلب سوشل میڈیا پر پیغام دے سکتا کہ آپ مجھ سے ٹکٹ لیں، میں آپ کو اپنا صرف 4,000، 5,000 جتنا بھی وہ مارجن رکھتے ہیں وہ رکھ کے دیتا۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے اسلام آباد سے جدہ کی پی آئی کی فلائٹ دیکھی تھی 40,000 روپے کی، جو پاکستان سے جدہ آ رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ آن لائن بک نہیں ہو رہی تھی، جس کے لیے میں نے کرنی تھی، اس بندے نے اس کو 90,000 میں پاکستان سے لیا۔ مطلب ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں یار؟ ہم لوگ ان موقعوں پہ بھی جب ہم لوگ اپنوں کی مدد نہیں، وہاں پہ اتنے غریب ہیں بیچارے، مزدور یہاں سے گئے ہوئے ہیں چھٹی پہ، اور چھٹی گزارنے کے لیے لوگ، ایک مزدور آدمی جب سعودی عرب سے چھٹی جاتا ہے تو اس کی پاکٹ میں 1,000، 2,000، 3,000 یا میکسیمم 4-5 ہزار سے زیادہ پیسے نہیں ہوتے۔ وہ بیچارہ اپنی چھٹی ہی ایسے گزارنے جاتے ہیں، اور اگر وہ صرف ریٹرن ٹکٹ 10,000، مطلب ریٹرن ٹکٹ 80,000، 90,000، 1,00,000 کی خریدے گا تو کہاں جائے گی آپ کی مسلمانیت؟ کہاں جائے گا آپ کی انسانیت؟ کہاں جائے گا آپ کا پاکستانیت؟ کیا آپ لوگ یار شرم سے، میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے ڈوبنے کا مقام ہے کہ یہاں پر اب دنیا اکٹھی ہو رہی ہے اس وائرس سے لڑنے کے لیے، اپنوں کی جان بچانے کے لیے، اپنوں کو بچانے کے لیے، مگر ہم لوگ بے حسی میں اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہمیں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا سب سے اچھا آتا ہے۔ میں ماسک کی بات نہیں کرتا، جب یہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تو کراچی میں ماسک کی شارٹیج ہو گئی یا ایکسپینسو ہو گئے۔ یہی سچویشن سعودی عرب میں بھی ہوئی۔ میں سعودی عرب میں ہوں، اتنی دیر سے یہاں پہ ہوں، یہی سچویشن یہاں پہ ہوئی، شارٹیج بھی ہو گئی اور تھوڑے سے ایکسپینسو بھی ہو گئے، لیکن اتنے نہیں جتنے پاکستان میں پرائسز بڑھی تھی۔ لیکن اب جو 72 گھنٹے کا غیر ملکیوں کو آنے کا کہا گیا ہے تو لوگوں میں ایک گہما گہمی بچ گئی ہے۔ لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس الٹرنیٹیو کام نہیں ہے۔ پاکستان میں کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ ارے آپ لوگ کتنا کما لیں گے یار؟ 10,000، 20,000، 40,000، 50,000، 1,00,000 کما لیں گے ایک ٹکٹ کے پیچھے، وہ کہاں جائے گا؟ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اپنے والدین کو کھلائیں گے، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ خدا را ابھی اکٹھے ہو جائیں، ابھی ہم لوگ مسلمان ہیں، ابھی اکٹھے ہو جائیں اور اس وبا سے لڑیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا بازو بننا ہے۔ اسی خبر کے متعلق کچھ لوگوں نے، پاکستان کے کچھ چینلز نے جو کہ بڑے نامور چینلز ہیں، انہوں نے ایک غلط خبر پھیلا دی کہ جناب جو اقامہ ہولڈر ہیں ان کو سعودی عرب سے باہر نکلنے کا آرڈر دیا گیا ہے 72 گھنٹے میں۔ یہ بالکل فیک نیوز ہے۔ اس میں بڑے بڑے چینلز نے اس فیک نیوز کو مسالہ ڈال کر، اس فیک نیوز کو ریٹنگ کے لیے اور ویوز کے لیے اس طرح پیش کیا کہ جو لوگ سعودی عرب میں ہیں ان کو بھی 72 گھنٹے میں واپس آنے کا کہا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 72 گھنٹے میں ان لوگوں کو آنے کا کہا تھا جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں، جن کی چھٹی ایکسپائر ہو رہی ہے اس ویک میں یا نیکسٹ ویک میں، کیونکہ ابھی تک نیکسٹ صورتحال کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہ بالکل
مطلب ہمارا میڈیا بھی اس میں پورا کردار ادا کر رہا ہے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. ویسے ہی گھر والے پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس اب کام نہیں ہے، یہاں پہ بھی مشکلات زیادہ ہو رہی ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننے کی بجائے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی بجائے، ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو حرام حلال کی تمیز بالکل ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک اس وبا سے بچائے، اللہ پاک سب کو اس سے دور رکھے، اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس موقع پر کم از کم ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.